السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کے ایپیسوڈ نمبر 115 کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زری خانزادہ نے ایک گھٹنے کے بل بیٹھے ہی نازلی کی انگلی میں رنگ پہنائی تھی۔ ہوٹنگ اور تالیوں کی گونج میں کھلکھلاہٹیں بکھری تھیں۔ زنیشا نے اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی دیکھی، جس انگوٹھی پر زری خانزادہ نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ دنیا کے مہنگے پتھروں میں سے ایک پتھر اس انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا۔ زنیشا کی آنکھوں کا زخمی پن بڑھتا گیا۔ وہ زنیشا شاہ تھی، اسے اپنوں کے بغیر جینا آتا تھا، اسے رشتوں کے بغیر جینا آتا تھا۔ وہ اس نیلی آنکھوں والے مرد کے بغیر رہ سکتی تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی، وہ رشتے اس سے قسمت کے ستم ظریفی اور کسی کی بے رحمی سے چھوٹ گئے تھے، مگر زری خانزادہ کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ خود کو خود برباد کیا تھا تو آباد کرنے کے لیے مرنا پڑتا تو وہ آج مر جاتی۔ زنیشا سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے ایک بار بھی مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو وارفتگی سے دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک دوسرے کی بلائیں لے گئیں۔ تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو میری جان، وہ اس کے ہاتھ تھامے جذبے سے کہہ رہا تھا۔ نازلیکس کو یہ فل آستین والا سفید رنگ کا گاؤن پہنے ہوئے تھی، جس کے گلے پر آستین پر موتیوں کا کام تھا۔ سفید ہی نیٹ کا دوپٹہ وہ سر پر اٹیچ کیے ہوئے تھی، جو فرش کو سلامی دے رہا تھا۔ گاؤن بھی پیچھے سے ٹیل کی صورت میں زمین کو چھو رہا تھا۔ لائٹ سا میک اپ کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم خوش ہو میری جان؟ نازلی نے جواباً دبدبائے لہجے میں پوچھا۔ بے حد، حد و حساب میری جان۔ اس کے ہاتھ مزید گرم جوشی سے تھام گیا تھا۔ گردن ترچھی کرتے زنیشا کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کہتی تھی وہ ہرٹ ہے۔ زنیشا لٹھے کی مانند سفید شوقی چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے ختم کر دیا، تم نے میرے دل میں اپنے لیے محبت سیاہ کر دی۔ نیلی آنکھوں نے بربادی کا پرسہ سنایا۔ تم مجھے ختم کر دو گے، تم میرے دل میں اپنے لیے محبت کو سیاہ کر دو گے۔ جواباً نشیلی آنکھوں نے التجا کے ساتھ وارن کیا تھا۔ میں تمہیں کھو چکا ہوں، تم میرا استعمال کیا، تم نے میری محبت کو روندا۔ وہ بے آواز آنکھوں سے شکوہ کر رہا تھا۔ کیا محبت کرنے والے اتنے آسان، اتنے شفاق ہوتے ہیں؟ زنیشا نے پرسوز ہچکی لی۔ محبت کرنے والے تم جیسے شفاق ہوتے ہیں۔ وہ اپنی گردن موڑ گیا تھا، ہر تعلق کو توڑ چکا تھا۔ نازلی سے دیکھتے نم سا مسکرائی تھی۔ اس نے کچھ پل اس سے نظریں ہٹا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ اس نے بے وفائی کر ڈالی تھی، پکی والی بے وفائی، اور پکی بے وفائی میں پکی سزائیں بھی ملتی ہیں۔ وہ زری خانزادہ کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ زری کی کپکپاتی انگلیوں کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا ہو کر بھی وہ اس کا نہ تھا، نگاہیں اس پر ہو کر بھی اس پر نہ تھیں۔ وہ اس کے ساتھ تھا، اس کا ہونے جا رہا تھا، مگر نگاہیں سامنے کھڑی زنیشا شاہ پر جمی تھی۔ کیمروں میں ان دونوں کی تصاویر کھچاکھچ اتر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر آ چکے تھے۔ کہاں دیکھ رہے ہو میری جان؟ نازلی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ زنیشا شاہ ان دونوں کے سامنے ہی تھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں، بس تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ پلٹ گیا تھا، آنکھیں آستین سے مسلی۔ نازلی کوئی نگاہیں جھکا گئے، دل آرزدہ ہوا۔ یہ مرد اس کے سچے جذبوں کے قابل نہ تھا۔ پہلو میں کھڑا وہ کسی اور عورت کے لیے آنکھیں نم کیے ہوئے تھا۔ میری جان، زنیشا نے کیسے ایئر رنگز پہنے ہوئے ہیں؟ وہ زری خانزادہ کی طرف مڑتے اس کے بے حد قریب ہوئی تھی۔ بٹرفلائی شیپ میں ہے، اس پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس کے جواب پر نازلی کی رنگت جتنی تیزی سے بدلی تھی، اس سے زیادہ زری خانزادہ لمحے کے 1000ویں حصے میں پچھتایا تھا۔ اور میں نے کیسے ایئر رنگ پہنے ہوئے ہیں؟ زری خانزادہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے نازلی کے ایئر رنگز کو دیکھا ہی نہیں تھا، مگر دیکھا تو اس نے زنیشا کو بھی نہیں تھا۔ زری خانزادہ اس کے کانوں میں پہنے ایئر رنگز کو قریب ہوتے غور سے دیکھنے لگا۔ تم نہیں دیے تھے، سمپل ہارٹ شیپ میں ہے۔ نازلی بھیگا سا ہنسی تھی۔ ہاں میں نے ہی دیے تھے میری جان۔ آخر میں کیسے بھول گیا؟ زری خانزادہ نے اپنی عقل پر ماتم کیا، جھکتے ہوئے اس کے ایئر رنگز پر لب رکھے۔
اپنی کم عقلی کا ایسے مداوع کیا نازلی ایک کوئے کے قدم بے اختیار پیچھے کی طرف بڑھے۔ دور کیوں ہو رہی ہو میری جان؟ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ فوٹوگرافر ان دونوں کے مختلف پوز لے رہا تھا، وہ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ گرم نرم خوشبودار سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ آج رات تمہارا وہ حال کروں گا، تمہیں خود پر ترس آئے گا، مگر میں تم پر رحم نہیں کروں گا میری جان۔ اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کر رہا تھا، کیا کرو گے؟ درد دوں گا تمہیں، بے تحاشا درد دوں گا، اتنا کہ تمہاری نازک جان سہ نہیں پائے گی۔ تم مجھے درد دے چکے ہو۔ وہ زری خانزادہ کے چوڑے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے دور کرنے پر ہی نہیں، اس کے لہجے کی چبھن پر بھی حیرت زدہ ہوا تھا۔ یہ ایئر رنگز تم نے مجھے نہیں دیے تھے، بلکہ تم نے کبھی مجھے ایئر رنگز گفٹ میں دیے ہی نہیں۔ نازلی کوئے کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تو بس یہ قریب ہوا۔ نازلی اس سے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نازلی کی بات پر وہ شاکڈ ہوا تھا، قدم مجمد ہوئے، وہ اس کی طرف بڑھ نہ سکا تھا۔ اتنی سی بات پر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی؟ وہ شاکڈ سا بولا، نہیں، کبھی نہیں۔ نازلی نے پورے وثوق سے کہتے سر نفی میں ہلایا تھا، نہیں یاد رہا مجھے کہ میں نے تمہیں کیا گفٹ دیا تھا؟ کیا اس جرم میں مجھے پھانسی چڑھاؤ گی؟ زری خان زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ آواز بلند ہوئی، میرے ہارٹ شیپ میں ایئر رنگز نہیں، پرل شیپ میں ایئر رنگز پہن رکھے ہیں۔ یہ پرلز ہیں جو میں نے پہن رکھے ہیں۔ نازلی خود پر کنٹرول کھوتے دبی آواز میں چلائی تھی۔ میوزک کے شور میں ان دونوں کی آوازیں دب رہی تھی۔ فوٹوگرافر اپنی فوٹوگرافی روک کر انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ بچکانہ باتیں ہیں یہ، تم اتنی سی باتوں کا ایشو بنا رہی ہو، وہ بھی آج کے دن اس اسٹیج پر جہاں کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہونے والا ہے۔ وہ نازلی کا بازو سختی سے جکڑے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں تہر سے سرخ تھیں، کنپٹی اور کلائیوں کی وینز پھولنے لگی تھی۔ اتنی سی بات نہیں ہے۔ تمہیں زنیشا کے ایئر رنگز یاد ہے، مگر میں نے کیا پہن رکھا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بتاؤ اس نے کون سے رنگ کی لپسٹک لگا رکھی ہے؟ اب تم لپسٹک کا پوچھ لو؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ پھر پوچھ لینا اس نے کپڑوں کے اندر کس رنگ کا کیا پہن رکھا ہے۔ جس طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے اندر کیا پہن رکھا، اس طرح مجھے نہیں پتا کہ اس نے تیز گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی ہے یا سیاہ رنگ کی۔ وہ تب کا رنگارا بنتے کہہ رہا تھا، اس نے تیز گلابی رنگ کی ہی لپسٹک لگا رکھی ہے۔ زرک، نازلی کے گیلے لہجے پر وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے پیچھے ہوا۔ نازلی کی سیاہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میوزک بند ہو گیا تھا۔ نکاح رجسٹرار سٹیج پر آ رہا تھا۔ چلو نکاح کرتے ہیں میری جان، میں تمہیں ساری جسٹیفیکیشنز دے دوں گا۔ گولی مارنی ہوئی مار لینا۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بات ختم کرتے نازلی کا بازو جکڑ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے چھڑوا گئی تھی۔ اس کے بار بار چھٹکنے پر زری خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھیچے تھے۔ وہ بمشکل اپنی خون کی کھولاہٹ پر قابو پا رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں میرا تماشا لگا رہی ہو؟ اس دم بھی سرخ آنکھیں نازلی پر جماتی اپنی پیشانی انگلی سے رب کی تھی۔ دماغ کی تناب میں وہ ہلا چکی تھی۔ تماشا تم نے میرا بنایا ہے، میری محبت کا، میرے جسموں کا۔ نازلی، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ یہ وقت نہیں ان باتوں کا، ہم گھر جا کر بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ گھر جا کر بے شک تم میرے کپڑے پھاڑ دینا، مگر اس وقت یہ نہ کر۔ زرک کا لہجہ التجائیہ ہوا، تماشا میرا بن رہا ہے، تمہارا ہے ہی کون یہاں سوائے تمہاری بیوی کے، اور وہ تمہارا تماشا ہی دیکھنے آئی ہے۔ نازلی طنزیہ مسکرائی تھی۔ زری خانزادہ نے گردن پھیرتے سامنے کی طرف دیکھا تھا۔ زنیشا سینے پر ہاتھ باندھے محفوظ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، بلکہ سارے مہمان ہی ان دونوں پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ وینیو میں اس وقت مکمل سناٹا چھایا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہیں زنیشا نے کہا سب کرنے کو؟ بتاؤ مجھے، اس نے کیا کہا تم سے؟ وہ آواستگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، مگر تمہاری شرٹ پر لگا لپسٹک کا مارک سب کچھ کہہ رہا ہے۔ نازلی کا لہجہ شعلہ بار ہوا تھا۔ زری خانزادہ کی گردن میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سینے پر نگاہ ڈالی جہاں زنیشا کی لپسٹک کا مارک تھا۔ وہ گردن چکائے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگا۔ سانس لینے میں دقت ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر سے کھیل گئی تھی۔ وہ گردن چکائے رہا تھا، آنکھوں کی سرخی بڑھتی چلی گئی تھی۔ زنیشا شاہ اسے کے لیے پھانسی کا پھندا تھی۔ گھٹن کا احساس بڑھتا چلا گیا تھا۔ انتقام کے جذبے طاقتور ہونے لگے۔ انتقام، انتقام، بس انتقام۔ اس عورت کے لیے رہ گیا تو یہی جذبہ۔ میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ زری خانزادہ نے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی سے خوف آتا تھا۔ میں کچھ سمجھنا نہیں چاہتا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نازلی نے اپنی فنگر سے انگوٹھی اتارتے زری خانزادہ کے کوٹ کی جگلی جیب میں ڈال دی تھی۔ تذلیل و حد تک کے احساس سے اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں سب کے سامنے ٹھکرا رہی تھی، اس کا تماشا بنا رہی تھی۔ تم یہ سب کر کے ٹھیک نہیں کر رہی۔
تم یوں میری بے عزتی نہیں کر سکتی، جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ حلق کے بل غراتے ہوئے نازلی کی گردن دبوچ کیا تھا، اس کے اندر کا اسٹیمنا ختم ہو گیا تھا۔ وہ زخمی شیر کی مانند دہاڑنے لگا۔ نازلی کے کچھ دوست تیش کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور زرق کے شکنجے سے نازلی کو چھڑوانے لگے۔ وہ اپنے حواس کھوتے اس کی گردن پر اپنا شکنجہ کستا چلا گیا۔ نازلی کے دوست زرق خانزادہ کو شانوں سے پکڑے پیچھے کی طرف کھینچ رہے تھے، مگر اس کی گرفت بترجیح بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت پاگل خطبی لگ رہا تھا، توہین و حد تک کے احساس سے وہ اپنا آپا کھو رہا تھا۔ برداشت اب اس مرد میں ہی رہی ہی نہ تھی۔ اتنے دنوں کا اندر بہتا لاوا ابلنے لگا تھا۔ نازلی ایکسکوئے نے آنکھیں باہر کو ابل تھی، چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ وہ اس کی گرفت میں زخمی پرندے کی مانند پھڑ آ رہی تھی۔ نازلی کے ایک دوست نے زرق خانزادہ کی پشت پر چھوٹا سا چاقو پوری قوت سے گھوم دیا تھا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ زنیشا شاہ سختی سے مٹھیاں دبوچ گئی تھی، آنکھوں میں قہر برپا ہوا تھا۔ وہ زرق خانزادہ کو زخم دینے والے کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ زرق خانزادہ اپنا شانہ ایک ہاتھ سے جکڑے کھڑا رہا تھا۔ نازلی ایکسکوئے اپنی گردن میں ہاتھ رکھ کے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ اس کی دوست اس کے ساتھ کھڑی اس کے پشت پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ نازلی کی سانسیں تھی واپس ہی نہیں آ رہی تھی۔ اتنی بے رحمی سے زرق خانزادہ نے اس کی سانسوں کو گھوٹا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو دوسری بار بھی ایسی عورت کو منتخب کیا جسے اپنے سٹیٹس اپنے بینک بیلنس پر غرور ہے۔ تو ہے تم جیسی عورتوں پر جو مرد کو اپنا پالتو کتا سمجھتی ہیں۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں کہتے ہوئے تھوک گیا تھا۔ اس کی شرٹ سرخ رنگ سے رنگین ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں لیے نازلی ایکسکوئے کو دیکھ رہا تھا۔ زنیشا کی رنگت فق ہوئی تھی زرق خانزادہ کی نفرت کی زود میں۔ نازلی ہی نہیں وہ بھی آتی تھی۔ دن بدن اس کی نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نازلی گہرے گہرے سانس لیتی زرق خانزادہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا تھا، دودھیا سراہی دار گردن پر زرق خانزادہ کی انگلیوں کا نشان تھا۔ وہ جڑی ہوئی ایسی دلہن جس نے اپنا سب گنوا دیا ہو، یہاں تک کہ اپنی سانسیں بھی۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم نے میرے بھروسے کا قتل کیا ہے۔ اگر تم مجھ جیسی عورتوں پر تھوکتے ہو تو اپنے پہاڑوں کی لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے، جس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جس کے ساتھ تم کچھ بھی کرو وہ جواباً آہ بھی نہ کر سکے۔ نازلی نے زہر خند لہجے میں کہتے نفرت سے لفظ چبائے تھے۔ سانسیں تھی ابھی رک رک کر آ رہی تھی۔ نازلی ایکسکوئے گردن پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ ایسا ہی کروں گا، اب ایسی ہی لڑکی اپنی زندگی میں لاؤں گا جو میری عزت کرتی ہو۔ آج سے تم اور تمہاری جیسی لڑکیوں پر لعنت، جواباً چبا چبا کر بولا تھا۔ زنیشا کے ہاتھ میں پکڑا ڈرنک کا گلاس چھناکے سے ٹوٹ گیا تھا۔ کانچ اس کی ہتھیلی کو زخمی کر گیا تھا۔ سرخ رنگ کے قطرے زمین پر گرنے لگے۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ پل بھر کے لیے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب کی نظریں ایک بار پھر سے سٹیج پر مرکوز ہو گئی تھی۔ نازلی اور زرق ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ آئی ہیٹ یو، وہ کہتے سٹیج سے اتر آیا تھا۔ نازلی کی آنکھوں سے آنسو ایسے رواں ہوئے جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ زرق خانزادہ اپنا کوٹ اتارتے اپنے بازو پر ڈال چکا تھا۔ شرٹ کندھے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ نیلی آنکھیں سرخ اور نم زدہ تھیں، لب بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اجڑا سا لگتا تھا، وہ ٹوٹا ہوا دل گرفتہ سا لگتا تھا۔ وہ بنا کسی کو دیکھے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے لیے عورت کا سکھ ہی نہیں، بنا وہ مان چکا تھا۔ اس کے لیے اس دنیا میں کچھ نہ تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بازو سے مسلتے اپنے بھاری بوٹوں کی دمک سے بڑھ رہا تھا۔ ہر کسی کی نگاہ اس پر تھی، یہاں تک کہ سٹیج پر کھڑی نازلی ایکسکوئے کی بھی۔ وہ جاتے ہوئے اس کی سانسیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ سفید پھولوں کی روش پر چلتا ہی جا رہا تھا۔ یکدم اس نے رکنا پڑا۔ نیلی آنکھوں میں نہ بے یقینی تھی نہ ٹھہری۔ وہ متعجب ہوا۔ اسے اسی کی امید تھی، زخم کھانے کی اسے عادت تھی۔ آج بھی اسے زخم ملے تھے، جسم پر بھی اور دل پر بھی۔ ہمیشہ اس کا کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ وہ نم آنکھوں سے سامنے دیکھتے رو رہا تھا۔ اس نے تو صرف محبت کی تھی، مگر اس کے جذبے کیوں روندے گئے تھے؟ اسے کیوں رسوا کیا گیا تھا؟ اس کی زندگی ہی شطرنج کی نظر کر دی گئی۔ آج بھی وہ کسی کھیل کی نظر ہو گیا تھا۔ اس نے گردن ترچھی کرتے زنیشا شاہ پر سرخ نگاہ ڈالی تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ بدگمانی کی انتہا پر تھا۔ سامنے سے پولیس آ رہی تھی۔ وہ گردن ترچھی کرتے زنیشا شاہ کو زخمی نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیشا نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس نے پولیس نہیں بلائی تھی، نازلی کو اس وینیو میں شرکت نہ کرنے کا کہا تھا۔ وہ یوں آ کر ایسے انکار کرے گی تو یہ زنیشا شاہ نے نہ چاہا تھا۔ اس کے سامنے جھکے مگر تنہائی میں، وہ اس کے پیروں میں گرے مگر جہاں کوئی نہ ہو۔ اسے یوں پوری دنیا کے سامنے رسوا تو کبھی نہیں کرنا چاہا تھا۔ پولیس زرق خانزادہ کی طرف بڑھ ہی رہی تھی۔ وہ گردن ترچھی کیے سے دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں سے
भस्म करना किसे कहते हैं वो आज बता रहा था। वो इन निगाहों की काट पर जमीन में गड़ रही थी। आंसुओं की बाढ़ के आगे वो धुंधली पड़ने लगी। जरीक खानजादा ने अपनी आंखें आस्तीन से रगड़कर साफ की थी। वो धुंधली थी और धुंधली रही। वो अब इसे कभी दिखाई नहीं देगी। इसके दिल ने कहा था। धुंध आंखों में ही नहीं दिल में भी उतर आई थी। वो अपने सीने पर हाथ रख गई थी। धड़कनें बेतरतीब हो गई। आंखें जिसे वो जिंदगी मानती थी आज इनमें वो नफरत भरकर उभरी थी। वो इसके लिए पत्थर होने लगा। बचे कुछ जज्बे नीलाम होने लगे। नीली आंखों वाला मर्द रो रहा था। वो भरे मजमे में रो रहा था। वो रोता ही जा रहा था। वो मुजस्सम बनी खड़ी थी। इसका बदला इसकी जान लेकर ही टला था। आज अनीशा शाह की जान निकल चुकी थी। पुलिस जरीक खानजादा के करीब आ गई थी। इसकी मजबूत किलाई में हथकड़ी पहना दी थी। आप पर मिस जनीशा ने FIR कटवाई है। आप पहली बीवी के होते हुए दूसरा निकाह कर रहे थे और भी बहुत से इल्जामात हैं, पुलिस अफसर टर्किश लैंग्वेज में कह रहा था। जरीक खानजादा को जनीशा शाह के अलावा कुछ समझ नहीं आया था। जनीशा शाह के नाम से इसकी जान निकल रही थी। वो चीख चीख कर रोने लगा था। जनीशा जामत से खड़ी थी। वो इस मर्द की तरफ ना बढ़ सकी थी जो भरे मजमुए में बच्चों की तरह रो रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया था। वो अपने बाल नोचते आसमान की तरफ देखते रो रहा था। वो चीख रहा था, आई हेट यू। वो चिल्लाया था। अब वो अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। वो बेजान से सकते के आलम में खड़ी थी। आई हेट यू। वो हलक के बल दहाड़ रहा था। पुलिस अफसर ने इसे कंधों से जकड़े जमीन से उठाया था। आई हेट यू। मुझे नफरत है तुमसे। मैं तुमसे आज मूव ऑन कर चुका। तो मेरे दिल में अब कहीं नहीं। वो चीख रहा था। पुलिस इसे घसीट रही थी। आई हेट यू, आई हेट यू। वो रोता रहा, चीखता रहा। पुलिस इसे हथकड़ी लगाए घसीटते हुए लेकर गई थी। जनीशा शाह सकते के आलम में पत्थर बनी खड़ी थी। दिल के दर्द से वो दोहरी हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता भीड़ छटने लगी। वो जान चुका था, मगर इसकी चीखें जनीशा शाह को अपनी समातों में तेजाब की मानिंद महसूस हो रही थी। वो खंजर घूम कर जा चुका था। वो बेजान सी होती जमीन पर बैठती चली गई थी। सर घुटनों में दे दिया था। बदला इंतकाम की चाह करने वाला सबसे ज्यादा इंसान खुद को बर्बाद करता है। वो भी खुद को बर्बाद कर गई थी। मगर आज भी सबसे ऊपर इसका इंतकाम ही था। वो रोती रही, रोती रही। वो इतना रोई थी कि सूरज की रोशनी ढल गई। रात की स्याही बिखर गई थी। इस्तांबुल के साहिल समंदर पर बर्फीली हवाएं चलने लगी। इंतकाम का जुनून बनाए लड़की पर बर्फीली हवाओं की काट का असर न हुआ था। वो यूं ही सर घुटनों में दिए बैठी रही। इसका जिस्म हिचकोलों की मानिंद लरसता रहा। वो इतनी बहादुर नहीं थी कि जितना वो खुद को समझती थी। इसे दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि इसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बहता था। इसे अपने आंसुओं के लिए किसी का कंधा चाहिए था। बरसों पहले की कयामत रात ने इसे सब कुछ छीन लिया था। इसकी बेरहम तकदीर ने हमेशा इसे छीना था। आज भी इसे छीन रही थी। नीली आंखों की नफरत इसे काट रही थी, इसे मार रही थी। वो मर चुकी थी ऐसा लग रहा था कुछ। वो रोती रही, वो फरियादें करती रही, वो आजारी करती रही, वो रोती रही, वो चीखती रही। वो बरसों पुराने इंतकाम में भी शिद्दत आती गई। आह, वो हंसियानी चीख रही थी। वो अपने जज्बों की कुर्बानी दे रही थी। वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकती थी। दिल के किसी आगे कब की परवाह थी। जवाब करती। इसकी हिस्सियों ने कुड़लाते घुटनों से सर टिकाया था। हथेली से अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ डाली थी। वो बेहाल सी लरसते हुए उठ खड़ी हुई थी। दिल ही तो है, जख्मी सा हंसी थी और समंदर के किनारे आन खड़ी हुई थी। सर्दी और गम की शिद्दत से सुर्ख पड़ता चेहरा जज्बों की शिद्दत लिए हुए था। दुनिया का मुश्किल काम दिल को समझाना था। इस वक्त वो अपने दिल को समझा रही थी, जिसकी धड़कनें हमेशा से इसके मुखालिफ सिमत में चल रही थी। और जनीशा शाह से इसे खुद को समझाना आता था। आखिर दिल ही तो है। वो जख्मी सा हंसती चली जा गई थी। नाज़ली एक्सकोय अपने कमरे में जमीन पर बदहाल सी बैठी थी। उजड़ी लिटी लिटी फुटी सी। ऐसा लगता था वो बिना सांसों के सांस ले रही हो। इसका ब्राइडल ड्रेस टुकड़ों की सूरत में जमीन पर पड़ा था। वो थकान ज़दा सी आंखें मूंदे अपना सर बेड के साथ टिका गई थी। तुमने मेरे पास कुछ न रहने दिया और मेरा सब कुछ जरीक खानजादा था। इसके लफ कपकपा रहे थे, आंखों में आंसू का झरना बह रहा था। मैंने भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ न छीन लिया। अगर वो मेरा ना हो सका तो कभी तुम्हारा भी नहीं हो सकेगा। लफ्ज़ जख्मी से इसके लबों से निकल रहे थे। भरे मजमे में वो मुझसे नहीं तुमसे नफरत का इजहार कर रहा था।
اب جیل میں بیٹھا بھی وہ تم سے جڑے ہر جذبے پر لعنت بھیجے گا۔ وہ میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں رہا زنیشا شاہ۔ وہ نفرت سے غرا رہی تھی۔ اسے اریسٹ میں نے کروایا مگر نفرت وہ تم سے کرے گا۔ زرق وہ دھوکے کی سزا میں اسے سود صورت سے اسے دیکھ دی۔ مگر اب نازلی کوئی بھی کسی پر اعتبار نہیں کرے گی، کبھی کسی مرد پر اعتبار نہیں کرے گی۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی، آنسو اس کا چہرہ بھگوتے رہے۔ ان آنسوؤں میں وہ زرق خانزادہ کی ہر یاد کو بہاتی رہی۔ زرق خانزادہ کی دل خراش چیخیں گونج رہی تھی۔ سیل میں اس پر بری طرح تشدد کیا جا رہا تھا۔ اس کا جرم آخر کیا تھا؟ اس کا جرم پاکستانی نژاد ہونا تھا؟ اس کا جرم اس کے پاس پیسے کا نہ ہونا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنا ہر رشتہ چھوڑ آیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس کا کوئی نہیں تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے سچے دل سے ایک عورت کو چاہا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ ایسی بدترین سزا دینا کہ وہ نفرت کی انتہا کو چھو لے۔ نازلی کوئی کی طرف کی نفرت زنیشا شاہ کے لیے اتنا بڑھا دینا چاہتی تھی کہ وہ کبھی زنیشا شاہ کی طرف چاہے بھی تو پلٹ نہ سکے۔ اس مرد کا جرم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ انتقام کی نظر ہوتا رہا۔ اس مرد کا قصور یہ تھا کہ اس نے کسی کو اپنا انتقام نہ بنایا تھا۔ اب انتقام لینے کی باری اس مرد کی تھی۔ زخموں سے ہٹا سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا، گردن جھکی ہوئی تھی، گھٹنوں کے گرد اپنے بازو باندھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں رگڑی تھی، بہتے آنسوں میں اس کی پرچھائی تک بہتی چلی گئی تھی۔ ایک پولیس افسر سیل کی سلاخیں سٹک سے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس نے گردن پھیرتے دیکھا، تمہاری ضمانت ہو چکی ہے۔ پولیس افسر نے انگریزی میں کہا تھا۔ وہ نم سا مسکرایا تھا۔ سزا دے کر آخر کار اسے رحم آ ہی گیا تھا۔ ہمیشہ سے وہ یہی کرتی آئی تھی۔ زرق خانزادہ کراہتے ہوئے اٹھا، سیل سے باہر آیا تھا۔ پولیس افسر نے اسے کچھ ضروری سائن دیے اور اس کا موبائل، اس کی چیزیں اس کے حوالے کر دی۔ وہ اپنا موبائل اپنی گاڑی کی چابی لیے تھانے سے نکل کر آیا تھا۔ وہ باہر آیا تو زنیشا شاہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ زرق خانزادہ کی حالت دیکھتے وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ زرق کس نے کیا؟ زنیشا کا گلا بھاری ہوا تھا۔ وہ اس کی زخمی پیشانی پر تڑپتے ہوئے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بند کرو یہ ناٹک، بند کرو یہ اچھا بننے کا ناٹک کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ چٹک گیا تھا۔ میں تو تم سے محبت کرتی ہوں، اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ یقین دلانے کی کوشش کی۔ تمہاری محبت میرے لیے ایک گالی کی طرح ہے۔ میرے دل میں آج سے تم نفرت بن کر بھی دھڑکتی نہیں۔ میں نے تمہیں معاف کیا زنیشا شاہ۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا، آج سے تم میرے لیے ردی، تم نے میرے لیے مٹی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں کہتے آگے بڑھا۔ وہ اس کی نفرت پر ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ زنیشا کی گاڑی کی طرف آیا تھا، اپنا سر اس کی گاڑی کے شیشے پر بے دردی سے رکھ آیا تھا۔ اس کے سر سے خون کی دھار بہنے لگی تھی۔ زرق، وہ چلائی تھی۔ بھاگتے ہوئے زرق کے پاس آئی، سانسیں بھی تھم گئی تھی۔ وہ بے دردی سے اپنا سر گاڑی کے ساتھ ٹکراتا چلا گیا تھا۔ زرق، وہ اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اسے روک بھی نہ سکی تھی۔ اس زخمی مرد سے اس وقت خوف ہی کھایا جا سکتا تھا۔ وہ اپنا سر اس کی گاڑی کے دروازے پر بے دردی سے مارتا چلا ہی جا رہا تھا۔ زنیشا چکراتے دماغ سے اسے تکتے ہی جا رہی تھی۔ اس کے سر سے خون کی لکیروں کی صورت میں بہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ زنیشا چکرا کر گرتی، وہ اسے شانوں سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ اپنی خون اتری آنکھیں زنیشا شاہ کی آنکھوں میں گاڑ لی تھیں۔ زنیشا شاہ کی اس کے حصار میں سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ اسے کبھی زرق خانزادہ سے اتنا خوف نہیں آیا تھا جتنا ابھی آ رہا تھا۔ وہ کہہ سکتی تھی یہ مرد مجسم خوف تھا۔ زنیشا شاہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ زنیشا سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی، لب بری طرح کپکپا رہے تھے، آنسو آنکھوں میں خوف سے مجسم ہو گئے تھے۔ اور کتنا خون بہا ہوگی میرا؟ اس کی شانوں کو سختی سے جکڑے گھرا رہا تھا۔ زرق، میری بات، لفظ زنیشا شاہ کے لفظ حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ اسے زیادہ بہانے کی آرزو ہے تو بتا دو، میں اپنے جسم کا سارا خون بہا لوں گا۔ اس کے شانوں پر دباؤ ڈالتا ہی جا رہا تھا۔ زنیشا کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اتنا بوجھ اپنے شانوں پر محسوس ہوا تھا۔ میرے قریب مت آنا، مجھے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھتی۔ اب زندگی میں جب مجھ سے انتقام لینا ہو، ایک میسج کر دیا کرنا، میں اسی طرح خود کو چوٹ پہنچا لیا کروں گا۔ تمہارا انتقام بھی پورا ہو جائے گا اور مجھے اذیت بھی کم ملے گی۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے اسے نفرت سے دھکیل گیا تھا۔ زنیشا کی کمر گاڑی سے جا ٹکرائی تھی۔ درد کی ایک لہر اسے اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس پر نفرت آمیز نگاہ ڈالتا لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے پر لگے خون کو انگلیوں سے صاف کرتے زمین پر بے جان سی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی نفرت سے اسے کاٹ چکی تھی۔ آج پہلی بار انتقام کی جگہ کسی کی محبت حاوی ہوئی تھی۔ انتقام دور جا سویا تھا۔
सूरज आज सवा नेज़े पर था। चमकती धूप निकली हुई थी। हवा बंद थी, इसलिए मौसम आज हिद्दत लिए हुए था। मगर रात पड़ते ही हवाएं चलना शुरू हो जाती, मौसम सर्द हो जाता। मौसम के मुताबिक स्याह गड़गड़ाती शलवार कमीज पहने हुए, स्याह रंग की ही वेस्टकोट पहने हुए था। स्टेज पर एक कुर्सी पर बैठे वो अपने चेहरे पर हाथ फेर रहा था। रौनियत से भरपूर चेहरे पर इस्तराब अगर था भी तो छुपा लिया गया था। स्टेज से नीचे इसके इलाके से मर्द थे। बहुत से मर्दों और नौ उम्र लड़कों को खींचकर कांच के टुकड़ों से उठाते गाड़ियों में भर कर लाया था, जो डर गए थे। ताकत से डराया गया, और जो न डरे इन्हें लालच दिया गया। इसलिए जलसा गाह भरा हुआ था। आखिर अपनी पावर भी शो करनी थी। अपनी नशिस्त से उठा था, ड्रेस डाइस के पास आन खड़ा हुआ था। झुलसे हुए जलसे में देख एकदम खामोशी छा गई थी। कुछ था इसकी शख्सियत में, इसके आगे एक दुनिया खामोश हो जाए। इसलिए जलसा गाह में भी जैसे सांप सूंघ गया था। इसके गिर्द इसके आदमी बंदूक लिए खड़े हुए थे। खामोशी की एक वजह बंदूकें भी थी। ताकत के बलबूते पर वो दूसरों की जुबानें खामोश करवाता था। यहाँ भी रद्दी थी। चंद करप्ट सियासतदानों ने ताकत, पैसे और इख्तियार को माना है, मगर मैं जावियार आलियान खान ऐसा नहीं हूँ। वो बुलंद आवाज में बोल रहा था। आवाज भारी और लहजा हद दर्जा संजीदा था। मैं ना पैसे लो वो ताकत मानता हूँ, ना बंदूक को। मेरी ताकत आप लोग हैं। वो जो कह रहा था, इसकी सोच से एक लफ्ज भी मुताबिक नहीं खाता था। मुख्तलिफ परतों में चढ़े मर्द को हालात और लोग अपने मवाकिफ करने आते हैं। मेरे लिए इंसानियत हर शय से बढ़कर रही है। मेरे लिए लोग हर शय से बढ़कर हैं। आप लोग, मेरा इलाका, मेरे असूलों मुझसे बढ़कर है। करप्ट सियासतदानों ने हमारे लिए क्या क्या ही किया है। अब वक्त है हम लोग अपने लिए सोचें। हमारे हकूक जब्त किए जा रहे हैं। वो अदाकार ही ऐसे कर रहा था, हर आंख अश्कबार हो। इसकी स्याह आंखें भी नम हो गई थी। इसने 2 उंगलियों से मसली थी। कैमरा इस पर मुकम्मल फोकस था। कैमरे में अब वही नजर आ रहा था। स्याह लिबास पहने, अपनी जानदार पर्सनैलिटी लिए वो बस वही नजर आ रहा था। किसी और की गुंजाइश रहती बचती थी भला। मेरे कुछ हरीफों ने मुझसे जाती अनाहत निकाला है। मेरे हरीफों में सबरीना मलिक आती है। सबरीना मलिक, जिसे मैं अपनी मूरे का दर्जा देता हूँ और मुस्तफ़ा मलिक को अपने बाप का दर्जा देता हूँ। जहाँ स्टेज पर मौजूद आलियान खान ने अपनी कुर्सी पर पहलू बदला था, वहाँ अपने बंगले के लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे मुस्तफ़ा मलिक पहलू बदल कर रह गए थे। अजान मलिक के लबों से हंसी का फव्वारा बुलंद हुआ था। स्क्रीन पर निगाहें गाड़े आयश मलिक की आंखों से शरारे फूटे थे। वो गुस्से से खड़ी हो गई थी। मेरी खातून, जो मेरे लिए सब कुछ है। इसकी आवाज पर वो फिर से रुक गई थी। पलटते हुए स्क्रीन पर नजर आते मर्द को देखा। जब जब बोलता था, रगो पे में लावा उंडेल देता था। इंटरेस्टिंग। पॉपकॉर्न हो जाए आयश? अजान मलिक ने बुलंद हाँक लगाई थी। वो खामोशी से सोफे पर आन बैठी थी। दोबारा से स्क्रीन पर नजरें जमा ली थी। मेरी खातून मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है। इस पूरी तकरीर में इसने यही एक सच बोल रहा था। वो जब जब सच बोलता था, इसकी स्याह आंखों के जज्बे बरहा ना हो जाते थे। अभी भी हुए थे, शदो मत से हुए थे। अगर कोई आपको जख्म दे, आपको हर्ट करे, आप क्या करेंगे आगे से? वो सवाल पूछ रहा था। मुझे भी जख्म मिला, मेरी जान निकाल ली गई। समझे, मुझ पर चाकू से पे दर पे वार किए गए। मेरा दिल पहलू से निकाल लिया गया था। वो खामोश हुआ था, वो दुखी लगता था, वो आड़ सदा लगता था। आयश ने लब काटते जहर खन निगाह इस पर डाली थी। अजान मलिक ने तालियां बजाकर इसे दाद तहसीन दिया था। क्या कमाल की अदाकारी थी। मेरे भाई इर्तिजा की मौत का सुनकर मुझे ऐसा ही लगा। मुझे लगा किसी ने मुझे जला डाला हो। स्टेज पर बैठे इर्तिजा खान ने बेचैनी से लब काटे थे। वो एक हर्फ अब सच बोल रहा था, मगर वक्त अब गुजर गया था। अब जज्बों में अदाकारी थी। बदले में से जो मिला, अब इसके दिल में किसी के लिए कोई जज्बा न रहा था। आयश मलिक को जिसने इससे दूर किया, वो ता कयामत इन लोगों को मुआफ नहीं कर सकता था। हर जज्बा अब बस इस औरत तक जाता था। बाकी सब बस इसके बदले की भेंट आते थे। मैंने अजान पर तशद्दुद किया, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मगर इस वक्त कातिल वही था। वो खामोश हो गया। सबके बोलने का इंतजार करने लगे। पीछे लगे स्क्रीन्स पर अजान मलिक का रिकॉर्ड किया हुआ बयान चलाया जा रहा था, जिसमें
وہ بتا رہا تھا ارتضیٰ کی گاڑی پر اس نے گولیاں چلائیں، ایک گولی اس کے سینے پر لگی تھی اور ارتضیٰ کی گاڑی پہاڑ سے نیچے گر گئی تھی، اسکرین آف ہو چکی تھی، جلسے میں شور اٹھا تھا۔ اذان ملک بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اس انسان کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو سکتا تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد اٹھا تھا، جہاں زاویار نے اپنے بوٹ مارے تھے جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، اس کے جسم میں درد کی تیسیں اٹھنے لگی تھی۔ عائش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا گیا، وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، مصطفیٰ ملک کے لیے شر کا دوسرا نام ان کا داماد تھا۔ کوئی آپ کے سینے میں خنجر مارے، بدلے میں آپ کیا کریں گے؟ اسے کہیں گے میرا پورا وجود کاٹ ڈالو؟ وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، جلسے میں آیا ہر شخص اس کے حق میں بول رہا تھا۔ اس وقت میں نے بھی یہی کیا، میں غم و غصے میں تھا، میں نے ہر زخم برداشت کرتے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کیا، اسے یہاں سے سیفلی جانے دیا۔ بدلے میں بہت عزت سے اپنی خاتون کو بیاہ لایا۔ عائش نے میز سے شو پیس اٹھا کر پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ یہ مرد نس نس میں زہر بھر دیتا تھا، سب کے لیے وہ ونی کی رسم تھی، مگر میں نے نکاح نامے پر سائن کرتے اپنی خاتون کو پورے دل سے اپنایا تھا۔ وہ اب کیمرے میں دیکھتے کہہ رہا تھا، مصطفیٰ ملک کے سینے میں درد اٹھنے لگا، اسکرین پر نظر آتا شخص آسانی سے کسی کو بھی ہارٹ اٹیک دے سکتا تھا۔ میں ونی سسٹم کے خلاف ہوں، نہ کل میں اسے مانتا تھا نہ آج مانتا ہوں، میں اپنی خاتون کو شادی سے پہلے ہی پسند کرتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے کف کے بٹن کھولے، وہ کیمرے میں دیکھتے کلائیوں تک آستین فولڈ کر رہا تھا۔ عالیان خان کرسی پر ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہوئے تھے، سر نفی میں ہلایا، ان کے بیٹے سے سب کچھ کی امید کی جا سکتی تھی۔ ارتضیٰ خان منہ پر ہاتھ پھیرتے ضبط کی انتہا پر تھا، میری خاتون بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا، نگاہیں کیمرے پر جمی رہیں، عائش اس کی مسکراہٹ پر سلجھ کر رہ گئی تھی، ایسا لگتا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہا ہو، وہ اس کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ جانتی تھی ارتضیٰ کی موت اذان ملک کے ہاتھوں ہوئی ہو، میں نے اپنی خاتون کے لیے اذان کو معاف کیا، اگر نہ کرتا میں انہیں کھو دیتا، وہ مجھے کھو دیتی، اپنا بھائی کھو دیا تھا، اپنی محبت کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس نے اب اپنی ویسٹ کوٹ اتار دی تھی، موسم میں حدت نہیں، زافیار خان کے جذبوں میں حدت اتر آئی تھی، وہ پسینے سے تر ہوا تھا۔ یہاں میں اپنی محبت کی داستان نہیں سنانے آیا، نہ میری غیرت یہ کہتی ہے میں بھرے مجموعے میں اپنی خاتون اپنی عورت کا نام لوں۔ اس کا لہجہ سرد ہوا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، میری خاتون کا نام کسی کے ساتھ نہ لیا جائے، اس کے جذبے، اس کا نام، اس کا وجود صرف مجھ سے جڑا ہے، وہ میری ہے، وہ میری ہمیشہ رہے گی، میری خاتون مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے لیے ان کردار پر میں آئندہ کوئی بات نہ سنوں، ورنہ غیرت کے نام ہتھیار اٹھیں گے جو میں نہیں چاہتا۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے کیمرے کو دیکھ رہا تھا، کھلے عام نیلی آنکھوں کو وارننگ بھی دے دی، میں نے تو کبھی ایک چڑیا کا شکار بھی نہیں کیا، اتنا نرم دل ہے میرا، ایسے دو چار دل اور ہونے لگے، دنیا میں تو امن ہی امن ہوگا، قتل و غارت ہی ختم ہو جائے گا، کیوں عائش؟ اذان ملک گردن صوفے کے پیچھے پھینکتے ہنستا ہی چلا گیا تھا، عائش کی رنگت سرخ کندھار ہو گئی تھی، اس نرم دل والے مرد کو اس نے دن رات بھگتا تھا، اس کی نرم دلی پر تو عائش ملک کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ 1 سال میری خاتون میرے ساتھ رہی، ہم میں محبت تھی، پیار تھا، پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا وہ مجھ سے منتفر ہو گئی، وہ انجان بننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ارتضیٰ زندہ ہو گیا، میرے ساس سسر کو یاد آ گیا کہ ان کی بیٹی بھی ہے، انہوں نے میری خاتون کے ساتھ نکاح کو ونی قرار دے دیا، نکاح نامے پر مجھے ونی کے شک دکھا دو۔ جرگے میں بھی دشمنی ختم ہونے کی بات ہوئی تھی، اذان ملک کو چھوڑنے کی بات ہوئی تھی، اگر میں دشمنی ختم نہ کرتا میری خاتون مجھ سے دور ہو جاتی، میں نے اپنی محبت کے لیے سب کچھ کیا، اب میرا ہی استحصال کیا جا رہا ہے، مجھے ہی بدنام کیا جا رہا ہے، کیا ارتضیٰ خان کا زندہ ہونا میرا قصور ہے؟ کیا اذان اور ارتضیٰ نے ایک جھگڑے کی بنیاد پر ایک دوسرے پر گولیاں چلائیں، اس میں میری غلطی تھی؟ کیا میرا محبت کرنا غلط تھا؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر سوال پوچھ رہا تھا۔ میری خاتون چاہتی ہیں وہ واپس آئیں میرے پاس، مگر ان کے ماں باپ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا، اشارے سے کیمرہ مین کو اپنے مزید قریب آنے کو کہا، وہ بے حد معصوم ہے، بالکل میری طرح، سیاہی مال لبوں پر مسکراہٹ تھی، سیاہ آنکھیں اب بھی مسکرائی تھیں، اپنے حق میں بولنا انہیں نہیں آتا، میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ کیمرے کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ گیا تھا، اداکاری میں اب جان آئی تھی، میں اپنی خاتون سے بھی معافی مانگتا ہوں، ایک ساتھ رہتے رنجشیں ہو جاتی ہیں، یہ نیچرل ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں خاتون، دل میں رنجشوں کو مت رکھیں، میرے پاس واپس آ جائیں۔ وہ لاکھ اداکاری کرتا مگر سیاہ آنکھیں جذبوں سے سلگ رہی تھی، کیمرے میں یہ فوکسڈ، یہ مرد
اپنے برہنہ ہوتے جذبوں کو چھپا نہ سکا۔ وہ اسے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی پسلی سے بنی عورت اس جیسی تھی، یعنی نرم دل، معصوم۔ جیسا وہ نرم دل ویسی وہ۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔